أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. میرے محترم بزرگوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا دنیا کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو، ان دریاؤں کو، ان سمندروں کو، ان جنگلوں کو، ان انسانوں کو، ان حیوانوں کو، ان فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ایک وقت تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، نہ جبرائیل تھا، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، اور نہ جنوں میں سے شیطان اور شیاطین، نہ انسانوں میں سے آدم علیہ السلام، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اب تک انسان کوئی نہیں تھا۔ ہم زمین پر دیکھتے ہیں، ہمیں حشرات بھی نظر آتے ہیں جو زمین پر رینگ کر چلتے ہیں، اور ہمیں حیوان بھی نظر آتے ہیں جس کو ہم یوزفل اینیمل کہتے ہیں۔ یوزفل تو خیر سارے ہی ہیں، لیکن انسان بظاہر جو انسان کو نفع پہنچاتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں، جس سے ان کی کھال، ان کا دودھ، ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، یہاں تک کہ آج کل تو تحقیق ہو رہی ہے ان کے گوبر تک استعمال ہوتا ہے، بایو گیس جو ہے، یہ سارے جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسے نہ پیدا کی، پیدا نہیں فرمائی کہ جس سے انسان کو فائدہ نہ ہو۔ ہر چیز میں فائدہ ہے، وہ جدا بات ہے کہ ہمیں اس کا علم ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بعد اس کا علم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور ساری مخلوقات کو انسان کے لیے بنایا۔ اس لیے ہم ساری مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے ان کے نام اعمال کو لکھ رہا ہے، کوئی انسان کو گرنے سے بچاتے ہیں، اور اسی طریقے سے حیوانات بھی دو قسم کے ہیں۔ کوئی حیوان ایسے ہے کہ جس سے ہم سواری کا کام لیتے ہیں، اور کسی سے اپنا سامان اٹھواتے ہیں، مال بردار ہوتا ہے، اور کسی کو، حیوانوں کو، اس کے گوشت کو ہم کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ انسان کو ضعیف بنا دیا، اور اکثر حیوان جو ہیں انسان سے مضبوط ہے، کوئی دوڑ میں آگے ہے، کوئی جسم میں آگے ہے، کوئی طاقت میں آگے ہے۔ انسان ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اس لیے اور دنیا کو اللہ نے امتحان کی بنا دیا کہ آپ میرے لیے ہیں۔ اب ہر آدمی دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کبھی آدمی بیٹھ کر سوچے کہ میں جو دنیا میں آیا ہوں میں نے کیا کیا ہے، میں کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور مجھے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو پھر میں نے کیا ایسے کام کیا ہے کہ میں ان سب سے اشرف ہوں، سب سے زیادہ شریف ہوں؟ اگر کوئی اللہ کی مانتا ہے تو وہ اشرف ہے، اور جو مانتا نہیں ہے وہ ارذل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کی نہیں مانتا تو جو حیوان انسان سے کمتر تھا وہ حیوان اس سے اعلیٰ ہو جاتا ہے اور برتر ہو جاتا ہے، اور یہ کمتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں انسانیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر شیر جیسی صفت نہ ہو کہ وہ کسی بھی دوسرے حیوان کو دیکھ کر اس کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کھاتا ہے، اس کا خون پیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات ہوں تو پھر ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، پھر وہ ہم جنگل کے وہی حیوان ہیں جو اپنے ساتھی کو بھی چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، ان کا خون پیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض حیوان دوسرے حیوان کا خون پیتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ انسان کو یہ بتا دیا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو بتا دی ہیں۔ پوری بک ہے، گائیڈ بک، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، حلال جانوروں کی ہے، حرام جانوروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ڈکشنری کتاب نہیں کہ اس میں ہر بات ہو، ہر بات ہے لیکن اس میں کلیات ہیں، جزیات پھر علماء نکالتے ہیں کہ حلال کیا، حلال کس کو کہتے ہیں، کون سا گوشت کھانا چاہیے، کون سا نہیں۔ تو یہ انسان کو نبی کے ذریعے بتایا گیا کہ نبی آئے گا اور وہ ان کو بتائے گا کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، یہ اس کو پہننا ہے، یہ اس کو نہیں پہننا، سب بتا دیا۔ سونا عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے کھانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، یہ اتنا کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ۔ یہ ہم جو بیمار ہوتے ہیں تو اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمیں جتنا کھانے کا کہا ہے اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کا قصور تو نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، آنکھیں دیے کہ آپ دیکھ کر کھائیں، ہاتھ بھی دیا ہے کہ آپ اس سے دیکھ کر ایک چھوٹا سا نوالا بنائیں۔ اگر آپ اتنا بڑا نوالا بنا لیں گے کہ وہ منہ میں ہی نہیں جاتا اور پھر بات بھی نہیں کر سکتے، کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں، کھانا انسانوں کی طرح کھانا چاہیے۔ میرے لیے کون سا کھانا حلال ہے اور کیسے کھانا چاہیے، میرے نبی نے کیسے کھایا تھا۔ میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا تھا، چبا کر کھایا تھا، اپنے سامنے سے کھایا تھا، کھانے کے بعد جتنا بھی تھا الحمدللہ فرمایا۔ ہمیں یہی تعلیم ہے، ہم اس طریقے سے کھائیں گے، اس طریقے سے پئیں گے۔ صحابہ کرام میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ سے ایک حکیم چلا گیا، حکیم جانتے ہیں، حکیم چلا گیا، اس نے صحابہ کرام کے درمیان وہاں پر ایک دکان ڈال دی، یہاں تو کوئی آ ہی نہیں رہا، کوئی بیماری نہیں۔ اب پوچھا کہ ان کو بیماری ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیوں بیمار نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے کم کھاتے ہیں،
آج تو یہ فلسفہ ہے کہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں، یہ غلط ہے. لوگ زیادہ کھانے سے مرتے ہیں. آپ عمروں کو دیکھیں، جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں. اپنا کھانا ان کو پورا ہو جاتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے. جتنا اللہ نے لکھا ہے اسے آپ آرام آرام سے کھائیے تو زیادہ دیر سے مریں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے اپنا جتنا کھانا لکھا تو پہلے ہی ختم کر دیا تو پہلے مر جاؤ گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیر سے مریں، تھوڑا تھوڑا کھائیں. وہ جب پورا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ رزق جتنا لکھا ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے. یا ایک دن میں پورا کرو یا 100 سال میں پورا کرو. اب ہم ایسے کھاتے ہیں جیسے اس کے بعد ملے گا ہی نہیں. پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی یہ خراب ہے، معدہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، اور وہ پھر آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے کہ آپ کی آنکھ خراب ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہر چیز آپ منہ میں ڈال رہے ہیں. نہیں، آپ چلنے والے نہیں. دیکھیں نا، جو شوگر کے مریض ہیں وہ روٹی نہیں کھاتے. اب مذہب میں روٹی نہیں کھاتے تو تجھے کیا ہوگا؟ تو ٹھیک ٹھاک، جو چیز اچھی نہیں ہے تو نہ کھا. میرا بھی دل چاہتا ہے، سارے کھا رہے ہیں، میں نہیں کھاتا. میرے لیے اچھا ہی نہیں. ڈاکٹر نے بتایا آپ کے لیے اچھا نہیں. اس میں ڈاکٹر کی بات مانیں. آپ دین میں جو ہے آپ نبی کی بات مانیں، عالم کی بات مانیں. تو ڈاکٹروں کی جو مانتے ہیں تو وہ چلنے والے لیتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ چلنے والے لے لیے پھر اوپر گولیاں بھی ڈال دی گئی ہضم کریں گے. ایسے بھی میں نے دیکھا تو حیران ہو جاتا. تو ٹھوستے جاتے ہیں، ٹھوستے جاتے ہیں، ٹھوستے جاتے ہیں. ایک تو کھانا ہوتا ہے، ایک ٹھوسنا ہوتا ہے. ایسے نہ کھائیں کہ جیسے پھر نہیں ملے گا. ایسے کھائیں کہ یہ بس اس کے بعد بھی اللہ دے گا. اس کے بعد بھی اللہ دے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈالنا ہو تو ایسے ڈالیں، بس تھوڑا سا یہ ختم ہو جائے. پھر ہم چھوٹوں کو بھی پلیٹیں بھر دیتے، وہ آدھا چھوڑ دیتے. ایک بوٹی 2 بوٹی لے لیں، پھر اگر ضرورت ہوئی تو تیسری لے لیں، چوتھی لے لیں. کوئی آپ ہی کے لیے تو رکھا ہے. جس نے بھی انتظام کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے. افطاری کا یا کیا ہے؟ تو آپ افطاری کی بجائے گرفتاری کرنے کی. افطاری کیا ہوتی ہے؟ گرفتاری ہوتی ہے. یعنی آدمی جاتا ہے تو گرفتار ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. ادھر ہی نیند آ جاتی ہے. پھر تراویح ختم. اتنا کھاؤ کہ تراویح تو پڑھ سکو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر حضرات آپ سے کہیں گے تھوڑا کھائیے. زیادہ کھاؤ گے تو مریض ہو جاؤ گے. آپ ہی کی چیز ہے، آپ ہی کے گھر میں پڑا ہے، آپ ہی لائے ہیں. آپ آج نہیں تو کل کھائیے. اور اگر کھانا آپ نے پہلے پورا کر دیا تو آپ کی قسمت میں جتنا کھانا لکھے اس کے بعد پھر آپ مر جائیں. تو جلدی مرنا چاہتے ہو تو کھانا زیادہ کھاؤ. اگر دیر سے مرنا چاہتے ہو تو اللہ نے جتنا لکھا ہے اسے پورے کرنے میں دیر لگے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کھا لیتے تھے. ہم تو رمضان میں بھی کھجوریں کہتے اس میں بڑا ثواب ہے. ارے کھجور میں ثواب ہے یا کھجوروں میں ثواب ہے؟ یعنی ہر چیز کو ہم یہ نہیں دیکھتے. ایک کباب کی بجائے کباب کی پوری پلیٹ رکھیں گے. آدمی ہے نا، کبھی کبھی سوچتا ہوں مزہ تو آتا ہے، لیکن جب اس کے بعد آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو اسلام نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ، قاعدہ بتایا ہے. کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، یہ بھی ہے کیا نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ڈاکٹر پیدا کر دیے، حکیم پیدا کر دیے، ہومیوپیتھک، یہ سارے ہیں. ان سے پوچھا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، میرے لیے کیا اچھا ہے، مجھے یہ بیماریاں کس وجہ سے ہیں، زیادہ کیا ہے. ہر چیز میں نے پیٹ میں ڈالی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے نیچے گوشت بھی ہے. بطخ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت، گائے کا گوشت، مرغی کا گوشت، بکری کا گوشت. یار یہ گوشت ہوش سے کھاؤ، گوشت ہوش سے کھاؤ.
ایک روٹیاں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اسے عادی کر دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ؟ نہ ادھر جانے کی ضرورت، نہ ادھر، نہ کھٹی ڈکارے نہ میٹھی ڈکارے، نہ کوئی ڈکار ہے ہی نہیں، اور ہر وقت ہم نماز میں ڈکارے عجیب، آدمی حیران ہوتا ہے یار یہ کیا ہے۔ میں تو کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہوں نا پریشان کہ کہیں یہ ڈکارے وہاں تک نہ آ جائیں۔ تو اس طریقے سے آدمی عبادت کرے تو مزے سے کرے، عبادت کے اندر ذوق ہمارا دل نہیں لگتا، کیونکہ اتنا کھایا ہوتا ہے کہ نماز میں بھی تنگ ہوتے ہیں، ایک ڈکار دوسری ڈکار ادھر گیس دماغ میں پہنچ گئی، اس سے کیا ہم پڑھیں گے؟ تو میرے عزیزو، اسلام نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں کہ آپ نے کیسے کھانا ہے، اپنے سامنے سے بسم اللہ، اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اور ساتھی بھی بیٹھے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، نوالا بھی مناسب بنائیں، تو چبا چبا کے کھائیں۔ لیکن آدمی کہتے ہیں اگر میں نے اتنا چبا دیا تو یہ تو پلیٹ ختم ہو جائے گی، سامنے والا نہیں چبا رہا ہے تو میں چبا رہا ہوں، تو یہ تو کچھ ہی خراب ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم تو اس کے نوالے گن ہیں، شیشے جو ہے اس کی رفتار تو تیز ہے اور میری گفتار تیز ہے، تو یہ تو سارا ختم ہو جائے گا۔ ختم کیوں نہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو بیمار نہ کریں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی ڈالو تو ایسے بیلچٹ بھر کے، اس کی ضرورت نہیں ہے کیا وہ سارا چھوڑ دیں، آدھی بوٹی آدھی ہڈی آدھی سب آدھا 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 آدھا، اور پھر جو تھوڑا ڈال دو، پھر ضرورت ہے پھر ڈالو۔ انہوں نے آپ کے لیے یہ دعوت کی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، ورنہ پیٹ بھرا ہوگا پھر بھی آپ کہیں گے خالی ہے، پیٹ بھرا ہوگا آپ کہیں گے خالی۔ جو لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، میں نے بعضوں کو دیکھا نا، ہر والے کے ساتھ الحمدللہ کو تمہیں کیسے لوگ، میں لوگوں کو بہت دیکھتا ہوں، ان کی اچھی باتیں مجھے بڑی پسند ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے سیکھوں، اس سے سیکھوں، اس سے سیکھوں، اس سے کوئی اچھی بات لوں، کیونکہ لوگوں میں تو اچھی اچھی باتیں وہ، اگر میرے اندر وہ نہیں ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں اس کو اختیار کروں، اس کو اختیار کروں۔ تو بہرحال انسان کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں کہا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں دنیاوی امور کو، میں تو پھر پیغمبر ہوں، میں تو آپ کو دینی باتیں بتاؤں، اگر میں کوئی دنیاوی بات بتا دوں تو آپ زیادہ تر وہ کریں جو آپ کی تجربات ہیں، لیکن ایک نبی کہہ رہے ہیں جو آپ کے تجربات ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو تو یہ پتہ بھی نہیں آپ کے پیٹ میں کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ صبح کے ناشتے کو ہم بھول گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ آج کل تو یہ حالت ہے، لوگوں سے نام بھول جاتے ہیں، ایسی بیماریاں آ گئی، ہر بات بولے تو کیا نام تھا اس کا، اچھا تو وہ صبح کیا کھایا تھا، یہ ایک بیماری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ بیماریاں آج کل اس لیے آئی کہ ہم شریعت سے دور ہو گئے، اور دنیا جان کے اللہ نے اس دنیا کو اتنا بنایا ہے، مثلا میں ہوں، آپ لوگ جتنے ہیں بس مجھے اتنی خبر ہونی چاہیے، لیکن اگر مجھے ساری دنیا کی خبریں آ جائیں تو یہ دماغ میری کیسٹ بھر جائے گی، پھر کچھ چیزیں ضروری بھی نکل جائیں گی۔ ہم خبریں سنتے ہیں، صبح سنتے ہیں، شام سنتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ مثلا ان خبروں کو ہم نے سن کر کے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کئی ہزار اور لاکھوں مر گئے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، ان کے لیے دعا تک نہیں کرتے۔ کچھ ہوں گے خوش قسمت دعا کرنے والے، ان کے لیے کچھ بھیج ہی نہیں رہے، ان کی کوئی مدد ہی نہیں کرے، ہوں گے، یہ نہیں کہ سب نہیں کر رہے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، بہت لوگ نہیں بھی کر رہے۔ تو ہم نے خبروں سے کیا حاصل کیا؟ اللہ تو اس کے بھی حساب لے گا، آپ کو پتہ تھا اس کا، ہم نے کیوں نہیں کیا کچھ؟
زیادہ خبریں سننا بھی مناسب نہیں ہے. بس دن میں ایک دفعہ سن لو جتنی بڑھنا. ہم تو روزانہ موبائل میں ہر 10 منٹ بعد یا ایک چینل کے بعد دوسرا کھول لیتے. یہ اب ARY ہے، اب یہ اس کی کارروائی ہے، پھر جو ہے نا یہ فلانا ہے، یہ چینل ہے، یہ انگلش کا ہے، یہ عربی کا ہے. یہ کوئی چینل چھوڑتے نہیں اور پھر کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہو. تو خراب نہیں ہوگی، اللہ نے آپ کے دماغ کو اتنا سا بنایا تھا، اس میں تھوڑی سی چیزیں ڈالیں. ہم نے ساری دنیا جہاں کے ہر غم کو ہم نے لے لیا ہے. ہمیں تو غم ہونا چاہیے اپنا جو چھوٹا سا جسم ہے، اس کا غم ہونا چاہیے. میرے ساتھ کیا ہو؟ اگر آج میں مر گیا میری نمازیں پوری ہیں، میرا حج زکوٰۃ خیرات صدقات یہ پورا ہے، میری تلاوت پوری ہے، میرا ترجمہ پورا. آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہم میں کمزور لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ. ہفتے میں 2 دفعہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ خود اپنے گھروں میں کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. میں جو بات کرتا ہوں اپنی بات کرتا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آج کل ہم بہت دین سے دور ہو گئے. سارے کپڑے ہوں گے کپڑے لے رہے ہیں، کپڑے ہوں گے کپڑے لے رہے ہیں. یعنی میں نے مارکیٹ جانا چھوڑ دیا کیونکہ میں بھی بغیر تو کئی چیزیں لے آتا تھا. گھر والے کہتے یہ تو ہے، تو تجھے پتہ نہیں تھا، ہم سے پوچھتے تو ہے نہیں کوئی بیویوں سے. یہ تو ہے میں ہم نے، اور بیویوں سے پوچھنا چاہیے. بیوی کو ہم نے ایک طرف کر دیا. بیوی تو انسان کا ٹی وی ہے، اس کو دیکھیں، ہم دنیا جہاں کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کریں. ہم بیوی کے ساتھ تو بات کرتے ہیں، بیوی کے سامنے آ کر بس ہم موبائل ہزاروں باتیں ہم کریں گے، لیکن وہ بیچاری کہے گی یہ میں کیا کروں. تو میرے عزیزوں، زندگی ہم ایسے گزارے. ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے، سکون کی چیز میں. جو لوگ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کسی کو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی زندگی، ان کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے. پورے دن کا ایک نظام ہے نا. صبح آپ اٹھے تہجد پڑھ. میں کبھی کبھی آنکھ کھول لیتا ہوں تو گھر والوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، وہ 500 دانے والے. میں کہتے چلو اچھی بات پڑھ تو رہی ہوں. میں اپنے وظیفے کر لیتا ہوں بغیر تسبیح کے، وہ ان کا اپنا ہے. تو آدمی یہ دیکھے کہ میں کوئی بات بتاؤں، اس پہ عمل آ جائے ہم کو. اب دیکھیں نا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھوں درس سنوں. 900 کہانیاں اتنی ہیں، کیا وہ بھی انسان، اس کا دل چاہتا ہے میں درس سنوں. درس کی پوری تیاری وہ کراتی ہے. یہ لاؤ میرے لیے، یہ رکھو، وہ رکھو، یہ کرو، وہ کرو. یہ عورتوں کی بڑی قربانی ہے. کاش کہ ہمیں عورتوں کی قدر آ جائے. عورتوں کا بہت خیال رکھو. عورتوں کا خیال رکھو گے تو میں کہتا ہوں جنتی بنو گے. ہر وقت ڈانٹنا، ہر وقت ان کو کوسنا بہت ہی بری بات ہے، بہت زیادہ. میرے نبی کبھی نہیں مسکرا کر داخل ہوتے، گھر میں مسکرا کر داخل ہوتے. ہم ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی شیر آ گیا ہے یا چیتا آ گیا ہے. شیر یا چیتا آ گیا. تو میرے عزیزوں، انسان ہم بننا سیکھیں. انسان بننا بہت بڑی بات ہے. انسان بننا بہت بڑی بات ہے. اس لیے قرآن ہمیں انسان بناتا ہے. بتا دو وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز بتاتا ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں کریں. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کمزور ہے، سینہ تھام کے نہیں پھرنا، تکبر نہیں کرنا. اللہ نے طاقت دی ہے تو اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں. کسی کی مدد کریں، کسی کا سہارا بن جائیں، کسی کے لیے جھک جائیں. ایسے ادھر ہاتھ رکھیں، ان پہ جائیں اپنا کام. میں کبھی کبھی یورپ کو دیکھتا ہوں نا، ایسے حیران رہ جاتا. ہر آدمی ایسے جا رہا ہے جیسے دوسرے کو وہ پہچانتے ہی نہیں. یہ زندگی تو نہیں ہے. دوسرے کو پہچان کر چلنا زندگی ہے. صبح بھی نوکری کرے، شام بھی نوکری، پرسوں بھی.
کچھ تو اپنے لیے بھی وقت گزارو نا، اپنے بچوں کے لیے بھی کرو، اپنی وائف کو بھی ٹائم دو۔ ہر آدمی نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کیا ہوا ہے کہ اس کے پاس کوئی بچوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں۔ میرے عزیز زندگی تو ہم نہیں گزار رہے ہیں، بس وہ سب کماتے 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 فرشتہ آ جاتے کہتے آؤ کہ چلیں، کہاں چلیں؟ وہاں جہاں کے لیے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری زمینوں کا کیا ہوگا؟ کہتے وہ تو آپ کی نہیں ہے، ابھی وہ اور کسی کی ہوگا، دکانوں کا وہ اور کسی کی ہوگا، مکانوں کا وہ تو اور کسی کے۔ تو یہ میں نے جو اتنا وقت لگایا اور اپنا وقت اتنا ضائع کیا، یہ بچی انہیں کی تلاش، انہیں کمائے بھی، کھائے بھی، پیے بھی، دوستیاں بھی، رویلیاں بھی، رشتہ دار بھی، سب کا خیال رکھیں، وہ خوش رہیں۔ لیکن اگر ہم نے صرف اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا کہ نہ ہمیں دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ درس کا، لیکن اب آپ لوگ ہیں، آپ کے بھی بچے، آپ کی بھی ہنڈی پکانی ہے، آپ کے بھی 100 کام ہیں، لیکن آپ نے وقت نکال دیا، خوش قسمت ہے۔ جو نہیں نکالتے تو وہ سوئیں، جو نکالتے ہیں تو وہ جاگ دیں۔ نیند آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہی نہیں، ہم نے تو دین کی بات سننی ہے اور سننے کے بعد عمل کرنا ہے۔ تو ساری دنیا اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے۔ انسان کو بنایا اپنے ہاتھ کے ساتھ، آسان بات۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، کچھ مہینوں کے بعد ایسے اللہ نے ایسے بنایا، یہ گرمیاں آ رہی، یہ سردیاں آ رہی، یہ خوشیاں آ رہی، یہ غمیاں آ رہی، ایسے جو ہے زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ سب سے اچھا انسان یہ ہے کہ اس سے اللہ کوئی خدمت لے لے، کسی کی خدمت کرے۔ من خدم خدم، جو خدمت کرتا ہے اللہ اس کو مخدوم بنا دیتا ہے۔ ہمسایوں کا پوچھیں، ادھر راستے پہ کوئی مل جائے، ارے یہ تو گر گیا ہے، اس کو اٹھا لیں، یہ نہیں کہ ایسے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان کی قدر ہی نہیں ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی زخمی ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹی نہیں، یہ میرا کام نہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس کے بعد ہم نے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ قبر میں ایک آدمی نظر آ گیا، ہم سب جاتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، ہم مٹی سے بنے مٹی ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ مٹی نہیں ہوں گے جو اچھے کام کریں۔ ایک آدمی کی قبر کھودی گئی انڈونیشیا میں 10 سال بعد، کتنے سال؟ صحیح سالم، کفن بھی سالم تھا، اور کفن اٹھایا تو چہرہ بھی صحیح سالم تھا۔ نیکی اللہ ضائع نہیں، نیکی اللہ ضائع۔ آپ جائیں دیکھیں، بات آ گئی تو کبھی کبھی کر بھی لیتے ہیں۔ دادا جی کے قبر کے متعلق بتاتے تھے، ایک شاگرد نے بتایا کہ 3 راتیں ان کی قبر سے آسمان تک نور نکلتا ہے، فجر کی اذان ہوتے ہی ختم ہو جاتا۔ والد صاحب کا ایک شاگرد نے، جو ابھی بھی ہے، وہ شاگرد موجود ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے استاد کی قبر سے 2 نور دیکھے۔ خیر ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں، کبھی کبھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پردہ رکھ لیتا ہے یا کچھ۔ کسی نے بتایا کہ آپ اور آپ کے بھائی مفتی صاحب جو ہمارا مدرسہ چلاتے ہیں، اس میں کبھی کبھی آپ لوگ اللہ بہت مدد بھی کرتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے ماتھے پر بھی لکھا اور کاغذ بھی دے دیے کامیابی۔ ہم تو گناہگار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرماتے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا صبر کرنا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ معاف کریں، اور آپ یہ کہ میرے اللہ معاف فرمانے والے ہیں، میں اللہ کی صفت لوں، اللہ کی صفت۔ آپ کی یہ چیز جو ہے جمع ہوگی، یہ چیز جمع ہوگی، لیکن اگر آپ نے بدل لے لی تو کس سے ختم ہو گیا؟ اب اللہ سے کیا لینا ہے؟ اللہ فرمائے قد قیل لک، آپ سے کہا جا چکا، آپ کا ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔
یعنی کچھ اپنے لیے بھی جمع کر کے رکھو. اگر کسی نے آپ کو برا کہا، کسی نے آپ کو زیادتی، کسی نے آپ کو دکھ دیا، کبھی کوئی آ جاتا ہے نا تو لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے فلانا ایسے ہے، تو مجھ سے ان کے سامنے پوچھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بس کچھ تو جمع ہو نا ہمارا، کہ کچھ ہمیں مل جائے. وہ اس سے ملے گا، صبر سے ملے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھی تھے جو سالوں سال اکٹھے رہتے، کہتے میں نے آپ کا بڑا صبر دیکھا. میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. میں نے کہا میں کبھی نہیں کہوں گا اور اللہ وہ وقت نہ لائے کہ میں کسی سے اتنا خفا ہو جاؤں کہ مجھے دکھ ہو کہ میں کوئی بات کروں. کل ایک صاحب آئے انتہائی تکلیف دینے والے، آخر بٹھایا، مسکرایا اس کے سامنے اور بولی کچھ جمع رکھے اپنے پاس، کیونکہ ہم نے ساری زندگی یہاں نہیں رہنا، ہم نے اس کے بعد آخرت میں بھی جانا ہے، ہمیں آگے بھی جانا ہے. تو ایک صاحب کی قبر کو کھودا گیا، قبر کو اس کے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک سارے بچھوئے بچھو بچھوئی بچھو بچھو بچھو. ایسے کام آدمی نہ کرے کہ مرنے کے بعد تو ہم اکیلے ہوں گے، قبر میں تو کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں. ایک واقعہ سن رہا تھا، حیران ہو گیا. ایک مردے کو لائے، اس کی قبر ٹیڑھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیدھی کریں تو اس کو لٹائیں. وہ نہیں ہو رہی تھی، جبکہ سیدھی کرتے پھر ٹیڑھی، سیدھی کرتے پھر ٹیڑھی. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کو ٹیڑھا لٹا دیں، قبر کے اندر ٹیڑھا لٹا دیں، ٹانگیں ادھر، درمیان میں ادھر ہو ادھر. اللہ بچا. قبر کو ٹیڑھا کس نے کیا؟ اللہ نے. سیدھا کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں. نور کون لاتے ہیں؟ اللہ لاتے ہیں. آگ کون اس میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لیکن قبر کے اندر عذاب کا آنا ہر ایک کا نظر نہیں آتا. لیکن اب یہ میرا ہاتھ ہے، اس کو اگر درد ہے تو مجھے نظر نہیں آئے گا. میں کہوں گا یار مجھے درد نہیں ہے، آپ کہیں گے دکھا دیں، درد نہیں دکھا دیں. ایسی برزخی جو زندگی ہوتی ہے وہ طاری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ طاری ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی جو ہے اس پر ظاہر نہیں ہوتی. وہ آپ کہیں گے وہ تو ہڈیوں پہ جانے پڑے ہوئے، اس کا جو ثواب ہے یا عقاب ہے دونوں اللہ دے. ثواب بھی دے، یعنی کہ ثواب نہیں دے. آپ لوگوں کے جو نیک عمل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کے ساتھ اچھی گفتگو ہے، کسی کو تسلی دینا ہے، یہ سارے ثواب. ایک مسلمان کو تسلی دینا، اس میں کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کوئی بات. اللہ خیر. یہ اپنے عمل میں شامل کر دیں کہ ہم نے لوگوں کے دل کو رکھنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کوئی بھی ہم نے تکلیف نہیں دینی. یہ فلسفہ ہم میں آ جائے، جنت بس جنت. اور یہ نیکی ہے، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں. اگرچہ آپ قبر میں مٹی نظر آئے، قبر کے بعد دوبارہ ہمیں ایک جسم دیا جائے گا، پھر ہم نے جنت جانا ہے. اور ایک دوسرے کے حق لینے سے، کسی کا کوئی پیسہ لیا ہو، انسان یہ بھول بھی جاتا ہے، کہتے ہیں یار معافی کریں، کیا کہیں لوگوں میں بانٹتے، ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ لکھ لیا کریں. انسان بھول جاتا ہے، لکھ لیا کریں رات کو سونے سے پہلے کہ فلانے سے میں نے لیے ہیں، فلانے کو لوٹانے ہیں. اپنے جو قریبی ہیں، وائف ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، انہیں کہیے میرا حساب کتاب ادھر لکھا. دنیا کو کوئی پتہ نہیں کون پہلے چلا جائے، کون بعد میں چلا جائے. آپ نے کیا کرنا ہے؟
سب کو بتاؤ، بیٹوں کو بیٹیوں کو، کہ جب بھی کوئی پتہ نہیں بیوی پہلے جاتی یا مرد پہلے جاتے، ایک دوسرے کو دونوں بتا دیں کہ یہ پرائی امانتیں ہیں، یہ دیکھ لیں، یا آپ نے ادا کر دیں، جنتی بن جاؤ گے۔ اپنا روزانہ محاسبہ کریں، روزانہ۔ اگر خدا نخواستہ کہیں انسان ہے کوئی بات ہو بھی جائے تو دل سے کہتے ہیں معاف کر لیتے ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، معاف کر لیتے ہیں۔ اگر ہم سے کچھ ہوا ہو، پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے باتوں میں ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ دل نہیں ہوتا۔ اپنی قبر کو ہم نے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، بتایا نہیں تھا؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ دین پڑھتے ہیں۔ ایک دینی طالب علم تھا، اس کی قبر کو کھودا گیا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، اس کے سینے کے اوپر گلدستہ پڑا ہوا، یہ جنت کے پھول، دنیا کے تھوڑے پھول۔ تو یہ سارے میں کبھی اندر دکھا دیتا ہے، کبھی چھپا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کبھی چھپا دیتا ہے، کبھی دکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کی کوشش یہ ہو کہ اللہ میری جو نیکیاں ہیں اس کو میرے لیے جمع رکھے، اور تو ہی اس کو دیکھتا رہے۔ جب اللہ دیکھے گا تو اس کو نظر ہی نہیں، اور اللہ دنیا کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ جو لوگ جتنے چھپاتے ہیں اپنے سب کے خیرات کو اللہ دکھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں چھپا دو، اللہ کہتے دکھا دو۔ تو کوئی مسئلہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ نظر آ جاتی ہے، لیکن اللہ ثواب اس کا دیکھیں گے کہ وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے، اور کچھ چھپا رہا تھا، اللہ دکھا رہا تھا، ثواب ہی ثواب۔ میرے عزیزوں، ہم چند دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جتنا ہو سکے جتنی چیزیں حرام ہیں اس سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ لیکن بہت ایسی چیزیں ہوں گی کہ ہم نہیں بچ سکتے، لیکن کوشش آدمی کرے کہ میں کوشش اتنی کریں کہ اللہ کی پکڑ سے باز آ جائے۔ دیکھیے آپ اچانک ہوائیں آ جاتی ہیں، اور یہ گر گیا، وہ گر گیا، درخت گر گئے، چھتیں اڑ گئی، اللہ کس وقت اس کو لمبا کر دے تو یہ زلزلہ آ گیا، تھوڑا ایسے کر دیتے ہیں اللہ کہ باز آ جائے۔ ہم جب باز نہیں آتے وہ ایسے نہیں۔ اب اس پہ کتنی دیر لگی، 1 منٹ سے کم عرصے میں یہ گر گیا، پھر کون اٹھائے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے آخرت کے لیے بھی کوئی چیزیں رکھی، قرآن بھرا ہوا ہے کہ عذاب کیا ہے، ثواب کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، دل دکھانا کیا ہے، دل کو خوش کرنا کیا ہے۔ یہ بس فلسفہ یاد رکھو کہ میرے اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، میرے اللہ کس چیز سے خوش ہونا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، بس آپ جنتی، اور ختم، بھول جاؤ ساری چیزیں۔ ایک فلسفہ ہو، میں نے اچھا کرنا ہے، میری سمجھ میں جو اچھائی آتی ہے وہی میں نے کرنا ہے، بہت بڑی بات ہے، میں نے اچھا ہی کرنا ہے، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اور ہمیشہ دعا کریں، جب آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، اس کے آخر میں کہو اللہ سے قبول کر دیں، نماز پڑھو اسے قبول کر دو، روزہ رکھیں اسے قبول کر دو۔ کوئی بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، کوئی نعمت، کوئی چیز آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک تو اس کو چھپا دیں، اللہ ظاہر کرے گا، آپ چھپائیں گے اللہ ظاہر کرے گا۔ قیامت کے دن تو ساری دنیا کے سامنے اللہ بتائے گی کہ کیا ضرورت ہے۔ ایک کو پتہ چلے تو یہ اچھا نہیں کہ 1 کروڑ کو پتہ چلے، 1 ارب کو پتہ چلے، 7 ارب کو پتہ چلے۔ تو اللہ کے لیے کرو گے تو ثواب بھی ملے گا، اللہ دے گا۔ آپ یہاں آتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں، راستے پہ 1000 لوگ گزریں گے، کسی کو پتہ نہیں، ارے یہ تو اتنی جوتے پڑے ہوئے ہیں، یہ اندر کون آ رہا ہے، یہ الگ ہے۔ تو یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہو سیکھنا اور رب کا راضی، رب کو راضی کرنا، تو میرا رب راضی ہے بس، اور اللہ سب کو کرے گا۔ میں نے ایک بات چھپا دی اور اللہ کو دکھا دی، اب اللہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سب کو دکھا دے، اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. کوئی سوال ہو قبر کے عذاب کے بارے میں یا کچھ ہو تو